ایران نے اتنا ہارڈ لائن کیوں لے لی اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر؟ اگر ساورنٹی کی بات ہے تو وہ اگلے 2 ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ بن جا رہا تھا نا. کوئی نہ کوئی تو اگریمنٹ ہو جانی تھی آن فیس، جیسے ملاکا اسٹریٹ میں کوئی نہ کوئی فارمولہ نکل آنا تھا. تو آپ اس کو ٹول نہ کہتے، کچھ ہی کہہ لیتے، انوائرمنٹل سسپینشن سپرویژن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کہ ان کی اور امان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. تو کیوں نہیں ادھر کیوں نہیں گئے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے یہ نیگوسیٹ کیا ہے ایم او یو، اچھا، جس کے اندر فارن منسٹر صاحب ہیں، اسپیکر پارلیمنٹ ہیں، اینڈ ادرس، باقر کالیباف، عباس اراغچی صاحب، اور آلسو پریزیڈنٹ، جی تینوں جی پزشکیان، تینوں نے. آپ کو یاد ہے کہ پروگرام میں نے کہا تھا کہ مشتبہ صاحب نے، جو سپریم لیڈر ہیں، سپریم لیڈر نے، انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں، انہوں نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، میں متفق نہیں ہوں مگر اب تمہاری ذمہ داری ہے یہ. اس کا جو میری ریڈنگ ہے، میری ریڈنگ یہ ہے کہ ایک ڈیوائڈ ہے بٹوین دا سویلینز اینڈ آئی آر جی سی. اب ایک سمجھے جیسے کہ ایک سویلینز اور آرمی، ہم تو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو. اچھا، اب آرمی کے پاس تو وہ ہتھیار ہے نا، وہ جو جب چاہے استعمال کر لیں، اور جو بھی سویلینز نیگوسیٹ کرتے ہیں وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو سویلینز نے ایک بڑی زبردست ڈیل نیگوسیٹ کی ہے، مگر اس ڈیل کے ساتھ سویلینز مضبوط ہو رہے ہیں ایران کے اندر. اور آئی آر جی سی جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ اب سویلینز کو اتنی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں، تو آئی آر جی سی جو ہے اس فیلنگ لیفٹ آؤٹ. آئی آر جی سی چاہتی ہے کہ ان کا امپرنٹ اور پاور جو ہے ان کے ہاتھ میں رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایران کے اندر ایک سپلٹ ہے بٹوین آئی آر جی سی، جو کہتی ہے کہ اور قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کوئی کنسیشن نہیں دیں گے. اور سویلینز جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سینکشنز ریلیف مل جائے، اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ہماری سوورنٹی اسٹیبلش ہو جائے، ہمارے جو اسٹاک پائلنگ ہے وہ ہم اکٹھی کر لیں، اینڈ یہ جو یہاں جو سارے گلف اسٹیٹس ہیں یہاں سے سارے امریکن بیسز ختم ہو جائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں دس از اے ویری بگ اچیومنٹ. مگر آئی آر جی سی جو ہے وہ فیل کر رہی ہے کہ یہ تو ایران کے اندر ان کی سویلین ہیجمنی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب پیسے آ گئے اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو سویلین سسٹم جو ہے نا وہ طاقتور ہو جائے گا. اور آئی آر جی سی جو اس وقت کمانڈ میں ہے ان مینی ویز، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بلٹل ہو جائے گی. کل کو یہ سویلینز پیسے بھی لے آئیں گے، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو جو اس وقت جو آئی آر جی سی کے اندر کرپشن بھی بڑھی ہے، بالکل یہ ہے. اور سو آئی تھنک وہاں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور سویلینز کانسٹنٹلی انڈر پریشر ہے فرام آئی آر جی سی. تو اب یہ آئی آر جی سی کا یہ فیصلہ تھا کہ ادھر سے جو جائے گا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. جی، حالانکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، بالکل اوائڈ کیا جا سکتا تھا، یہ نہ کرتے. مگر آئی آر جی سی نے یہ انسسٹ کیا. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آئی آر جی سی کے اندر ایک سوچ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے سینکشنز کب سے لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہم نے پھر بھی ہم زندہ ہیں. ہمارے اوپر کتنے جنگ کی انہوں نے، ہم پھر بھی زندہ ہیں، ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں. اور بھی اگر 6 مہینے اور کرنا پڑا یا سال اور کرنا پڑا ہم کر لیں گے، ہم کمزور نہیں ہیں. تو آئی آر جی سی کی جو ریٹ ہے، پاور ہے، وہ ایک قربانی کے اوپر بیسڈ ہے. فائٹرز جیسے حماس اور حزب اللہ ہے، آئی آر جی سی از آلسو سیم آئیڈیالوجی. تو وہ اب یہ ایشو بنا ہوا ہے ایران کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹف لائن جو آئے گی، سویلینز انڈر پریشر رہیں گے ایران کے اندر فرام آئی آر جی سی. اور اسی لیے یہ جو ایم او یو ہے اس آلریڈی گاٹ انٹو ٹربل، بیکاز آئی آر جی سی کا پہلے دن سے یہ ہے ایشو کہ یہ سویلینز جو ہیں یہ ان کو اور تکڑا کرو، ان کو اور یہ مانگو اور یہ مانگو اور یہ مانگو. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، ایک طرف فیونرل پروسیشن ملینز، دوسری طرف سعودی عربیہ کی ڈیلیگیشن، قطر کی ڈیلیگیشنز فرام دی لٹرل اسٹیٹس گلف کی، وہ ساری آ رہی ہیں. اٹس اے ویری بگ تھنگ. جن کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں تھی وہ اب آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہمدردی سے، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے بحرین اور کویت اور ان کے اوپر ہم بمباری کر دی بیکاز امریکن بیسز وہاں. تو مطلب یہ ہے کہ اب کی بار جارڈن پہ بھی 8 میزائلز فائر کیے گئے جو انٹرسیپٹ کر لیے گئے. ہاں انٹرسیپشنز ہے نا، لیکن جارڈن پہلی بار ٹارگٹ کیا گیا. ایسے لگتا ہے جیسے آئی آر جی سی کا مقصد یہ میسج دینا ہے کہ ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو ریچ. نہیں، وہ آئی آر جی سی کا میسج یہ ہے کہ ہماری ٹرمز کے اوپر سب کچھ ہوگا، وہ تو کمپرومائز نہیں ہوگی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کر کے جو پیسے ملنے سے قطر سے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں. اچھا. جو آپ کے سینکشنز ختم ہوئی بھی تھی واپس آئل کی واپس ہو گئی, واپس امپوز ہو گئی. اب پھر اسٹریٹ جو ہے بلاک ہو گیا. جی. اب امریکن اس کو بلاک کر کے بیٹھیں گے. وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ جی یہ تو پھر آپ بھی کچھ کریں. تو اسکلیشن میں آ گئے ہیں, اس لوپ میں آ گئے. اب دونوں سائڈز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر سویلین ہے, وہ تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے پھر بات شروع ہو جائے گی, حالانکہ اس نے بڑے اسٹرانگ لفظ استعمال کیے. کولیپس ہو گیا, اسکم ہے, یہ ہے, پتہ نہیں ختم, یہ وہ. مگر ساتھ ساتھ اس نے وٹکاف اور کشنر کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ باتیں چلتی رہیں, کنٹینیو رہے ٹیکنیکل لیول پہ. اور تو اگر یہ سچویشن ہے تو بات تو شروع ہو جائے گی پھر سے. مگر بات یہ ہے کہ ایران کو وہ جو سینکشنز ریلیف ملنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور یہ دس از انٹائرلی IRGC کہ یہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اس کو واپس حسب معمول لانے میں پھر وقت لگے گا. اب اس نے سینکشنز کیسے اتارے گا, پھر لگا دیے اس نے. اور قطر جو پیسے دینے تھے وہ ابھی تک اب اتنا آسان نہیں ہے واپس جانا. اب پھر سے یہ ساری باتیں شروع کرنی پڑے گی, پھر سے یہ بھاگ دوڑ شروع کرنی پڑے گی. اور اسرائیل از دی ہیپیسٹ نیشن ان دا مڈل ایسٹ, بیکاز وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ واہ انہوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اور اب یہ MOU کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے یہ جسے کہتے ہیں اوور دا ٹاپ ہو گیا. اتنی بڑی وکٹری کے بعد آپ کو اتنا زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے, بیکاز دس واز اے ویری گریٹ MOU. ایران کے حق میں تھا ایوری تھنگ. اس کو چلنے دینا چاہیے تھا, کچھ سہولتیں لینی چاہیے تھی. اسٹریٹ آف ہارمز کو تو جب چاہے آپ بند کر سکتے ہیں, یہ تو ایشو نہیں رہا. آپ کا کیا وہ آپ کی ساورنٹی ہے کہ نہیں ہے, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا, بیکاز یو کین کلوز اٹ. تو آپ کہتے ہیں تو ختم ہو گئی بات. تو یہ 60 دن کے اندر, ارے بھائی کوئی سینکشنز اتری تھیں, کوئی 4 پیسے بنا لیتے, تیل بیچ لیتے, آپ میسائلز کو اسٹاک اپ کر لیتے, سب کچھ کر لیتے آپ. جو آپ کے پیسے فروزن ہیں وہ آپ کو مل جاتے. اور ان جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل ریلیشنز بنا لیتے, تاکہ یہ بھی امریکہ کی ڈپینڈنسی سے دور ہو جائیں. امریکہ کو کہیں یار تم دور ہی رہو, ہم اپنا ایران کے ساتھ سیٹل کر لیں گے, جیسے سعودی عربیہ اور قطر نے کر لیا اور عمان نے کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ مگر نہیں, انہوں نے پھر ساری کی ساری چیز جو ہے اس کو کھول دیا. اور وہ سارے کے ساری پروگرس جو ہوئی تھی, it was very difficult to arrive at this MOU. مگر اس کے اندر پرابلمز یہی تھی. and I think جیسے امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی ڈونلڈ ٹرمپ کو ادھر کھینچ رہی تھی, اور اس کے اپنے جو تھی وہ دوسری طرف کھینچ رہی تھی. ادھر IRGC ادھر کھینچ رہا تھا, اور سویلینز جو تھے وہ ادھر کھینچ رہے تھے. تو دونوں تو ادھر تو ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا نا, یہاں IRGC پیچھے نہیں ہٹی. IRGC نے یہ کام خراب کر دیا ان مائی ویو. مگر اب یہ ہے کہ اب پھر سے یہ شروع کرنا پڑے گا. مگر اب کیسے ہوگا؟ اب اسٹریٹ آف ہارمز پھر بلاک ہوگا. اب پھر وہی کیا امریکہ یہ ایران مان لے گا کہ جی ساری کی ساری جو شپنگ ہے دوسری طرف سے جائے, ادھر سے نہ جائے؟ اگر یہ امریکہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر کھل جائے گا. مگر یہ ہے کہ اس وقت تو سب کچھ بند ہے نا. اور اگر یہ کھول بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی امریکہ اور سعودی عربیہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی وہیں سے جائیں گے, یہاں سے نہیں جاتے, عمان والی لینز میں سے نہیں جاتے, تو بات یہ ہے کہ سینکشنز کا کیا ہوگا؟ اب تو اس سے لگا دیے واپس, ساری کی ساری سینکشنز واپس آ گئی ہیں. تو جو ریلیف ملنی تھی, جس کے بیسس کے اوپر اگلے قدم اٹھانے تھے, وہ ریلیف ہی اب نہیں آ رہی. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا ہول پروسیس آل اوور اگین. یہ نی جرک ریئیکشن تھا IRGC کی میرا طرف خیال ہے سے, جس نے MOU کو نقصان پہنچایا. آئی تھنک دس آئی ہولڈ, میں تو یہ کہتا ہوں IRGC کی یہ جو ساورنٹی اسٹیبلش کرنا ہے یہ آپ نے آلریڈی کر لی ہوئی تھی. اور اگر کوئی مسئلہ بنتا تو کسی اسٹیج پہ بٹن دباتے تو واپس آ جاتی, بیکاز یو کنٹرول اٹ. تو یہ اس اسٹیج پہ انہوں نے ٹیسٹنگ کر رہے تھے, کرنے دیتے نا, جانے دیتے, کیا فرق پڑتا تھا؟ پروٹیسٹ کر لیتے. ہاں, لیکن وہ آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آگے سے ہم نہیں اجازت دیں گے, ہم سے پوچھ کے جائیں, کچھ اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور خود تو مانتے ہیں نا کہ عمان اور ایران کی دونوں کی ٹیریٹوریل جورسڈکشنز ہیں. تو فائنلی جب یہ معاملہ طے بھی ہوگا تو اس وقت ادھر سے بھی جائیں گے لوگ, ادھر سے بھی جائیں گے.